ہم ایک احتجاجی تحریک شروع کیے ہوئے ہیں. اس احتجاجی تحریک کے اگلے فیز میں انشاءاللہ 3 مقامات پر دھرنے کا ہم نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا. ان میں سے اولین دھرنا ہمارا 11 جون کو شاہراہ قائدین پر انشاءاللہ ہوگا، اللہ والی چورنگی پر. اور یہ دھرنا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مقصد ہزاروں لوگ اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ شریک ہوں گے. اگلا دھرنا 14 جون کو انشاءاللہ العزیز حیدرآباد میں دیا جائے گا، اور اس سے اگلا دھرنا جو ہے وہ انشاءاللہ 17 جون کو سکھر میں دیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک میں نے پھر کہا آپ کو کہ یہ صرف 3 دھرنے نہیں ہیں، بلکہ ہماری ایک احتجاجی پوری آپ سمجھ لیں موومنٹ ہے، پوری ایک تحریک ہے کہ جس کو لے کر انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور اگر حکمرانوں نے اس احتجاجی آواز پر کان نہ دھرے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگلے اقدامات میں ہم ان کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ العزیز، وفاقی حکومت کا، صوبائی حکومت کا، شہری حکومت کا. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بجائے اس کے کہ IMF کے مطالبات اور ان کے مقصد یہ کہہ لیں کہ جو اقدامات ہیں ان سے ہٹ کر، اس سے جو ہے وہ قطع نظر ہو کر عوام کی سہولیات کو مد نظر رکھ کے بجٹ جو ہے اس کو مرتب کیا جائے. IMF ہم سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کا بہانہ ہے، اور اس کو بہانہ بنا کر وہ مستقل کوئی نہ کوئی سبب بنا رہے ہوتے ہیں کہ نیا ستم جو ہے، نیا ظلم جو ہے، اس کا پہاڑ عوام پر توڑ دیا جائے. ایک مقصد سمجھ لیں کہ ایک ایسی چیز ان کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے کہ جس کو لے کر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. IMF کا نام لیں اور اس کے بعد کچھ بھی آپ کیے چلے جائیں اور اپنے آپ کو آپ ایک طرف ہٹا کر صاف ستھرا ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ کوشش آپ کی یقینی طور پر ناکام ہوگی. آپ نے دیکھا کہ صرف IMF نہیں بلکہ یہ ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ جو ہے اس کی آڑ میں انہوں نے بہت سارے ظلم کیے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو دنیا بھر میں اس جنگ کے اثرات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم جو ہیں، ہماری مقصد جو ہے ہمارا ملک، ہماری ریاست ان جنگ کے اثرات کا سامنا کر رہی ہے. دنیا بھر جو ہے، دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہیں سب پر اس کے اثرات ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں ہمارے پاس بڑھتی ہیں، تیل کی قیمتیں ہمارے پاس بڑھتی ہیں اور بے مہار بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں ایک ہی چیز بتائی جاتی ہے: ایران امریکہ میں جنگ ہو رہی ہے، ایران اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے، اور اس کی آڑ میں یہ مستقل ظلم و ستم کا سلسلہ جو ہے وہ مرتب کیے چلے جاتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب سینے پر بھاری پتھر اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھاری پتھر عوام کی سیلری کے حوالے سے آپ کے سینے پر کیوں نہیں آتا؟ آپ دیکھیں وہ اخراجات جو 100 روپے کے تھے وہ 200 روپے کے ہو چکے ہیں، لیکن سیلری میں 1% بھی آپ نے اضافہ نہیں کیا. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ بنیادی جو آپ کی سیلری ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے، اور اس کے بعد لازمی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منیمم 50% یعنی 50% کا اضافہ لازمی سیلری میں، اور جو ہے سیلری پرسن جو ہے ان کی تنخواہوں میں 50% کا اضافہ لازمی طور پر آج ہونا چاہیے.